बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इग्निशिया मारा पे मेरी दूसरी ऑडियो सेहतनामा ग्रुप के लिए डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी। जहाँ से मुनक़ता किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इस दवा का जो मरीज़ होता है बड़ा हमदर्द, वादे का पक्का, बड़ा हसास, अपनी कमिटमेंट का पक्का, यानी कि आप उसे कोई काम दे दें, अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा, अंत कर देगा अपनी, जब तक वो काम नहीं करेगा वो उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा। हमदर्द और हसास इतना कि अपने किसी अज़ीज़, दोस्त, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले का गम उससे बर्दाश्त नहीं होगा। बड़ा नरम दिल होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हसास, हमदर्द, आप नरम दिल उसको कह लें। इतना नरम दिल होता है कि फिल्में देखते हुए भी अगर उसको कोई रंज गम वाला सीन आ जाता है तो वहाँ वो उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो उसके बारे में सोचने लग जाता है। इग्निशिया मारा का मरीज़ अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने फैमिली पर्सन्स, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, अज़ीज़ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मिलने जुलने वाले, इन सब का बेहद ख्याल रखने वाला होता है। यानी कि आप यूँ कह लें केयरफुल होता है। एहसास ज़िम्मेदारी इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। या आप यूँ समझ लें कि उनके काम करना अपना फ़र्ज़ ऐन समझता है। समझ गए ना आप लोग कि इग्निशिया अमारा का जो मरीज़ होता है वो अपने काम से बड़ा मुखलिस होता है, अपने लोगों से बड़ा मुखलिस होता है, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों से बड़ा मुखलिस होता है, अपने दोस्त अहबाबों से बड़ा मुखलिस होता है और उनका काम करना, उनकी खिदमत करना, उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना और उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना अपने ऊपर फ़र्ज़ ऐन समझता है। अब अगर इस दौरान में कोई उसके कामों की तारीफ़ ना करे, उसके साथ बेरुखी करे, उसके जज्बात से खेले, तो उसके दिल को बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है, बड़ा ठेस पहुंचता है। तो जब वो इन कामों, इन चीज़ों को बर्दाश्त करते करते जब एक अंत हो जाती है, जब एक इंतहा हो जाती है, तो फिर उसके अंदर डिप्रेशन, टेंशन, चिड़चिड़ापन, इस तरह की कैफियत होती है और वो कहता है कि बस अपने आप को गिल्टी महसूस करने लग जाता है। जब वो अपने आप को गिल्टी महसूस करने लग जाए तो समझें कि मेरा कसूर है, कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, बस मैं ही इसकी ज़िम्मेवारी हूँ या मैं ही इसका ज़िम्मेदार हूँ। ऐसे में हमें इग्निशिया को नहीं भूलना चाहिए।
اس کے مریض کو روزمرہ کے کاموں کے خواب آتے ہیں. اس دوا کا مریض خوابوں کی دنیا میں زیادہ تر رہتا ہے. اس دوا کے مریض کے جو خواب ہوتے ہیں وہ کنٹینیوسلی ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، مسلسل ہوتے ہیں. اگر اس نے آج ایک خواب دیکھا اور وہ ادھورا رہ گیا تو کل جو نیند کرے گا تو اس میں وہ خواب وہیں سے شروع ہوگا اور کنٹینیوسلی ہوگا. اس طرح کا جو مریض ہوتا ہے، یہ بھی اس کی کی سمٹمز میں سے ہے کہ کنٹینیوسلی ڈریمز. تو اس طرح کا اگر آپ کے پاس کوئی مریض آئے تو آپ اس کو گنیشیا مارا دیں، بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس دوا کا مریض جو ہوتا ہے اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتا ہے جب وہ کوئی کام نہیں کر پاتا یا کوئی کام سر انجام صحیح طریقے سے نہیں دے پاتا یا اپنے حصے کا کام اچھے سے طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتا تو اپنے آپ کو مجرم یا گلٹی محسوس کرتا ہے اور اسی بارے میں سوچ کر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتا تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انگزائٹی میں چلا جاتا ہے، شیزوفینیا میں چلا جاتا ہے. یہاں ہمیں اگنیشیا مارا ورنم میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. چند ہفتے اس کو اگنیشیا مارا دینے سے بہت اچھے نتائج مل جاتے ہیں. ایسے میں جب مریض اگنیشیا کا مریض اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، میں نے سب کچھ برباد کر لیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب، جب سے میں نے اس شخص سے شادی کری ہے میں نے اپنی زندگی برباد کر لی. یا ڈاکٹر صاحب میں نے جب سے اس عورت سے شادی کری ہے میں اپنی زندگی برباد کر لی. میں سب کچھ اس کے لیے کرتا ہوں، میں سب کچھ اس کے لیے کرتی ہوں، پھر بھی یہ میرا خیال نہیں کرتا، مجھے پریشان کرتا ہے، مجھے دکھ دیتا ہے، مجھے رنج دیتا ہے. بس میرا اب کوئی فائدہ نہیں، بس میں اب میری زندگی برباد ہو گئی، میری زندگی ختم ہو گئی. جب اس طرح کے مریض آ کے آپ کو کہانی سنائیں، سمٹمز دے، تو آپ کو اگنیشیا مارا کو یاد کرنا چاہیے. اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے نا بڑا اسپیشل ہوتا ہے، بڑا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، ہمدرد، حساس، دوسروں کی خدمت کرنے والا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، وعدے کا پکا، کسی کے اوپر بھی کرٹیسائز یہ نہیں کرتا، الزام تراشیاں نہیں کرتا. جب یہ کسی کے اوپر بھی کرٹیسائز نہیں کرتا، الزام تراشی نہیں کرتا، اسی طرح سے یہ کسی اور دوست کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے شوہر کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے کرٹیسائزیشن پسند نہیں کرتا. جب اس کے اوپر بار بار الزام تراشیاں لگتی ہیں، جب بار بار اس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ وہ اس کا حقدار بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پر پوری کوشش کیے وہ ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح ہو جائے، سر انجام ہو جائے، اس کے باوجود بھی جب اس کے اوپر کرٹیسائز ہوتی ہے، اس کے اوپر الزام تراشیاں لگتی ہیں، تو پھر وہ اگنیشیا مارا کا مریض بن جاتا ہے. چاہے وہ اس کا دوست ہو، چاہے وہ اس کا لور ہو، چاہے وہ اس کا میاں ہو، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں. جب اس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، تو وہ اگنیشیا مارا کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے،
سسک سسک کے روتا ہے، جذبات کو اپنے اندر دبائے رکھتا ہے، اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتا، کھل کے کسی کے سامنے نہیں روتا. جب ایسے آپ کے سامنے مریض آئیں تو آپ کو اگنیشیا امارا کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی میری اگنیشیا امارا کے اوپر. امید ہے کہ آپ کو اگنیشیا امارا کو سمجھنے میں مدد ملے گی. میری اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. صحت نامہ گروپ کے لیے اگنیشیا امارا پہ ایک مختصر لیکچر نمبر 2 ڈاکٹر محمد حامد انصاری سکھر سندھ پاکستان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.